لوگو کریٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود سے اگر کسی کمپنی کا لوگو بنانا چاہیں تو اس کے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ لوگو فوراً سے ذہن میں نہیں آتا. ہمیں کام کرتے کافی عرصہ ہو چکا ہے, ہمارے ذہن میں فوراً کوئی بھی لوگو نہیں آتا. ہم لوگو جب بھی کریٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں مثال کے طور پر انگلش میں کریٹ کرنا ہے تو ہم یہاں اے لکھیں گے. مثال کے طور پر آپ نے اے ایس کا لوگو بنانا ہوگا, ہم یہاں اے ایس لکھیں گے اور یوں ہم پورے فونٹ لسٹ ہم چھان ماریں گے کہ ہمارے پاس اے ایس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور لوگو آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے جو اچھی برانڈڈ کمپنیاں نا, ان کے لوگو انتہائی سادہ ہوتے ہیں, جیسے باٹا ہے, سروس ہے, بورجان ہے, ہش پاپیز ہے. اس طرح کی جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں نا بڑی بڑی, نوکیا ہے, سامسنگ ہے, ان کے لوگو کوئی کریٹیو نہیں ہوتے. انہوں نے بس جسٹ لکھا ہوتا ہے اور وہ لوگو ہی ان کا بن جاتا ہے. اور جو چھوٹی موٹی کمپنی ہوتی ہیں جنہوں نے بس ایک دو جگہ پہ شاپ کھولنی ہے, وہ لوگوں پہ اتنی محنت کرواتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگو ہی ان کی دکانداری ہے. تو لوگو کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن لوگوں کا ان ہونا یا لوگوں کا مارکیٹ میں جانا, یہ ایک اس انسان کی اپنی ذاتی قسمت ہے. اگر وہ چاہے تو وہ اس اے کو بھی پاپولر کروا سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو اس اے کو بھی پاپولر کروا سکتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو مہنگے سے مہنگا لوگو بھی اس کے لیے صفر ہے. تو اس لیے لوگو بذات خود, ایک لوگو جو ہوتا ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی چیز نہیں ہے. ہم نے بہت ساری کمپنیز کے ساتھ کام کیے ہیں, مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب لوگو جو بھی ہوتا ہے نا وہ فوراً سے کریٹ نہیں ہوتا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب مثال کے طور پر یہ میں نے اس کے ساتھ فرق کیا, یہ ایچ پی کا لوگو ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے انہی کی ایک اور بنائی ہے, یہ دیکھیں, یہ ہرب کیور کے نام سے ہے. اب اس لوگو کا ایجنڈا کیا ہے ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا. اسی طرح میں نے یہ یہاں کام کیا ہوا ہے کسی ایک اور کمپنی کا, یہ اومیلے ہیئر آئل. اب اس کا یہ دیکھیں, جسٹ اس نے کہا ہے کہ ہمیں اومیلے ہیئر آئل کا آپ لوگو بنا کے دیں. ہم نے کوشش کی, اس کے اندر صرف ایک ڈراپ ہم نے لگا دیا, اومیلے کا جو او ہے نا اس کے اندر ایک ڈراپ لگایا اور یہ ان کا لوگو کریٹ ہو گیا, ان کو پسند بھی آ گیا. اسی طرح میرے پاس یہ بن ادم ہے, یہ دیکھیں, اب یہ بن ادم کا لوگو بنا ہوا ہے. اب اس کی اپنی ثوابدید تھی کہ اس نے لوگوں کو کیسے کریٹ کروانا ہے. اب ہر انسان کا ایک الگ مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح کی کریٹیویٹی رکھتا ہے, یا آپ اس کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں, یا وہ آپ کے ساتھ کیا کیا کام کروانا چاہتا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں, موجو ہیئر آئل ہے یا موجو شیمپو ہے, یہ اس کا ایم بن گیا. اب یہ ایم ایک سمپل فونٹ ہے, ہم نے بنا دیا, ان کو پسند آ گیا, اوپر یہ 2 پتے لگا دیے. اسی طرح اس میں بھی یہ ڈراپر لگا دیا, چونکہ ہیئر آئل اور ہیئر شیمپو ہے, اس میں یہ ڈراپر لگ گیا. اب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگو, اب میرے پاس یہاں شاید لوگو پڑے بھی ہوں کافی سارے, یہ دیکھیں میرے پاس مختلف کمپنیوں کے بنے بنائے لوگو پڑے ہیں, کافی ساری تعداد میں پڑے ہیں. اب تو یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا کیا پڑا ہے, کہاں کہاں پڑا ہے. تو اس میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی لوگوں میں بیسک, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لوگوں کو ایکٹیویٹ کروانا آنر کا کام ہوتا ہے.
ڈیزائنر کا کام نہیں ہوتا. لوگوں کو ایکٹیویٹ کروانا آنر کا، ادارے کے آنر کا کام ہے، ڈیزائنر کا کام نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہاں یہ پتہ نہیں کتنی تعداد میں لوگوز پڑے ہوئے ہیں. تو اب لوگو تو لوگو ہی ہوتا ہے، اس کو آپ کسی طرح بھی بنا سکتے ہیں، کوئی سے بھی ایکٹیویٹی آپ لے کے آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کافی تعداد میں لوگو ہی لوگو ہیں، پتہ نہیں کس کس کمپنیوں کے کہاں سے پڑے ہیں، کیسے کیسے پڑے ہیں. تو اب سب کا ہی مختلف ہے، کسی ایک کا بھی کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. تو اس لیے یہ دیکھیں اب یہ ساری مشہور کمپنیوں کے لوگو ہیں، نوکیا کا ہے، سونی کا ہے، اسی طرح یہ ٹی سی ایل کا ہے. اب ان کمپنیوں کے لوگو جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس میں کیا ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے. بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کمپنیاں آپ کو بھی پتہ ہے کہ مارکیٹ میں کس لحاظ سے ان ہے، مارکیٹ میں کس لحاظ سے ان ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہاں لوگو ہوں گے، یہ دیکھیں یہ کوکا کولا کا لوگو، اسی طرح یہ چھوٹے موٹے لوگو، جتنا بھی جو بھی مٹیریل ہے نا یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اب یہ جتنے بھی لوگو ہیں اب آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ اس میں سے کتنی کمپنیوں کے لوگوں کو آپ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یار یہ ان کا لوگو بہت اچھا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی ایک کمپنی کو بھی اس حوالے سے جانتے ہو کہ یار ان کا لوگو بہت اچھا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لوگو صرف ایک پہچان ہے، اور اس پہچان کو کریٹ کرنا یہ کسٹمر کا کام بھی نہیں ہے، یہ ڈیزائنر کا کام بھی نہیں ہے، یہ صرف آنر کا کام ہے کہ وہ آنر اپنے لوگوں کو کس طرح کی کریکٹیویٹی کرواتا ہے. تو اس لیے لوگو ہی ہوتا ہے. اس پہ آپ چاہے 2 دن لگا کے محنت کر لیں، چاہے 5 منٹ میں بنا دیں، وہ آگے ڈیزائنر کی قسمت ہے کہ وہ کسٹمر کو پسند آ جاتا ہے یا نہیں. اب میرے ساتھ جو واقعہ ہوتا ہے وہ بہت دفعہ یوں ہوا ہے کہ میں نے ایک کسٹمر کے 5 لوگو بنائے، ایک کسٹمر کے 5 لوگو بنائے. ایک لوگو بنا میرا تقریباً 2 سے 3 دن میں، ایک لوگو بنا 1 دن میں، ایک لوگو بنا کچھ گھنٹوں میں، ایک لوگو بنا 10 سے 15 منٹ میں. کسٹمر کو عموماً جو 10 سے 15 منٹ میں لوگو بنتا ہے نا وہ پسند آ جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں، آپ نے 3 دن میں لوگو بنائے اور کسٹمر کو جو پسند آیا وہ آیا صرف جو 15 منٹ میں بنا. تو اس لیے لوگوں کی اہمیت وہ ہوتی ہے کہ اب ہم سے تو لوگو چلا جاتا ہے، اب آگے آنر کی قسمت یا آنر جو وہ آنر ہے اس کی مرضی کہ وہ اس کو کس طرح کریکٹیو کر سکتا ہے یا کس طرح مزید بنا سکتا ہے، یا وہ مزید اس کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہتا ہے، یہ اب آگے اس کی مرضی ہوتی ہے. تو ہم جو کام کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی کسٹمر آ جائے نا، ہم اس کا لوگو بنانے سے پہلے تو ہم فونٹس میں چیک کرتے ہیں کہ فونٹ میں لوگو کون کون سا کریٹ ہو سکتا ہے. اور یہ لوگو انسانی دماغ کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگو کہاں سے شروع ہوگا اور لوگو کس قسم کا ہوگا. اب یہاں ایک لوگو تھا، پتہ نہیں تو کافی دیر ہو گئی ہے، شاید پڑھا ہو. بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پہ اتنا زیادہ فوکس صرف ڈیزائنر آدمی اس حد تک کرتا ہے کہ یار اس کو چونکہ پیسے ملنے ہیں. اب میں جو لوگو کریٹ کرتا ہوں میرے 2 طرح کے کسٹمرز ہوتے ہیں. ایک کسٹمر ہوتا ہے 500 والا، 1000 والا، اور ایک کسٹمر ہوتا ہے ایک لوگوں کا 3 ہزار دے دیتا ہے، 10 ہزار، 15 ہزار ایک کسٹمر لوگوں کا دے دیتا ہے. یہ دیکھیں یہاں ایک ویژن کالج کا لوگو پڑا ہوگا، یہ دیکھیں. اب یہ لوگو ہے. اب آئیڈیا سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں آئے گا نا
کہ میرے ذہن میں یہ اس وقت آئیڈیا ہے، میں اس کو میں کرنے کی بنانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ آئیڈیا آنے کے بعد آپ کا اگلا کام ہے. اب یہ دیکھیں یہ صرف وی کا لوگو بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ورڈ ہے، آگے یہ اس کے ستارے ہیں، جو بھی ہے آپ جس کو جو بھی نام دے لیں وہ کوئی میٹر نہیں. اب یہ چل گیا ہے تو اس آنر کی قسمت، اگر نہیں چلا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے تو خود سے کریٹ کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر ہم یہاں اے اور ایس لکھ لیتے ہیں. ہم اے اور ایس اردو میں یہ انگلش میں ہی لکھیں گے. اس کے بعد ہم گوگل میں سرچ کریں گے اے ایس لوگو. ٹھیک ہے، یہاں ہم سرچ کر لیں گے، مختلف قسم کے لوگو ہمارے سامنے آ جائیں گے. یہ دیکھیں، اب یہاں سے آپ نے آئیڈیا لینا ہوگا. جسٹ بنانا تو آپ کو خود ہی پڑے گا نا. بنائیں گے تو آپ تب جب آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ورکنگ آتی ہوگی، آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس کے ٹولز کا پتہ ہوگا، تو تب آپ بنا سکیں گے آسانی کے ساتھ. اور اگر آپ لوگوں کو ٹولز کا نہیں پتہ ہوگا یا آپ لوگ اس کو کریٹ نہیں کر سکیں گے تو تب آپ کے لیے مشکل بھی ہوگا اور آپ گھبرا بھی جائیں گے. تو اس لیے یہ دیکھیں، یہاں سے آپ لوگوں کو آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ اے ایس کس طرح موو ہو سکتا ہے، اے ایس کس طرح کام کر سکتا ہے، اے ایس کے ساتھ کیا کیا آپ مزید کر سکتے ہیں. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ اے کے لوگو پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ یہاں صرف لکھیں اے لوگو. اے کے ساتھ یہ دیکھیں، اب اے کئی قسم کا اے لکھا ہوا آ جائے گا. آپ وہاں سے کوئی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو اے کس کیٹاگری میں چاہیے. آئل کے لیے چاہیے، شیمپو کے لیے چاہیے، آپ کو اے جو ہے وہ مشینری کے لیے چاہیے. اے کا لوگو آپ نے بلڈنگ مٹیریل میں استعمال کروانا ہے، کسی اور کیٹاگری میں آپ کو کیٹاگری معلوم ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ اے کا لوگو بنا ہوا ہے اور یہ بک شاپ کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح یہ کسی اسکول کالج یونیورسٹی کا لوگو بھی یہ دیکھیں یہاں بک کی شیپ دے رہا ہے. اب آپ یہاں سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ یار یہ اے کا لوگو کس طرح کریٹ ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں یہ بھی اب اے کا لوگو ہے. اسی طرح یہ اے کا لوگو ہے. یہ کافی سارے یہاں سے آپ کو لوگو کی شیپس مل جائیں گی. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. ہم مثال کے طور پر ہم یہاں سے کوئی بھی ایک اٹھا لیتے ہیں. چلیں یہ اس کو ہم ایک دفعہ کاپی کرتے ہیں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اب ہم اس کی سیم بنانا چاہتے ہیں تو سیم بنانے کے وہی دو طریقے ہیں. آپ اس کو ٹریس بھی سکتے ہیں اور اسی کے اوپر لائن ورک بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اب یہ الگ الگ بن گیا. اب یہ تو ہے ایز اٹ از جو لوگو ہم نے اٹھایا ہے اے کا. اب ہم واپس جاتے ہیں، ہم نے بنانا ہے اے ایس کا لوگو. یہاں اب ہم لکھ دیں گے ایس لوگو. ٹھیک ہے، یہاں اب ہم چیک کریں گے کہ اس کے ساتھ ملتا جلتا اور ایس کون سا ہے. اس اے کے ساتھ ملتا جلتا ایس اور کون سا ہے. تو دیکھتے دیکھتے ہمیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. خیر چلیں یہ دیکھیں، ہمیں یہ مل گیا. اب یہ بھی اس کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ بھی راؤنڈ ہو رہا ہے، وہ بھی راؤنڈ ہو رہا ہے. اس کو آپ کاپی کر لیں اور اس کو پیسٹ کر دیں، اپنے پاس لے ہیں. اسی طرح اس کو آپ ٹریس لیں. ابھی ایک سوال تھا پین ٹول کیا ہوتا ہے، چلیں اسی پہ پین ٹول استعمال کر دیتے ہیں. یہ پین ٹول ہے، یہاں سے اس پہ رکھا اور یوں آپ اس کو لائن ورک کروا دیں. ٹھیک ہے، اب یہ اس طرح بن گیا. اسی کو ہی ہم یہ یہاں سے ہم نے موو کروانا ہوگا. اس کو پکڑا، موو کروایا. اسی طرح اس کو پکڑ کے موو کروا دیا.
یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ بنانے کے بعد اسی کو ہی ہم نے یوں کیا اور ادھر لا کے رکھ دیا. اب ہم اپنا بھی کچھ دماغ لگاتے ہیں کہ ہم مزید اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. مزید اس میں یہ ہے کہ آپ مزید اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کتنا سا ٹائم ہے، آپ کس طرح اس کو مزید کریٹ کر سکتے ہیں، مزید اس کے اندر آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ آپ لوگ ابھی کریٹیو ذہن نہیں رکھتے، اور اگر جو رکھتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو رکھتے ہیں وہ خود سے ہی. اب یہ دیکھیں میرے پاس سافٹ ویئر ہے، مثال کے طور پر یہ کیلک ہے. اب اردو میں اگر ہم لوگو بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مدد لیں گے. یہ آپ کو انشاءاللہ ان قریب سکھائیں گے. اللہ اپنے فضل و کرم سے آنے والا رمضان ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کو کروائیں گے یہ سارا کچھ. ابھی کیلک اس لیے نہیں آن ہوا کہ نمبر 1 تو نیٹ آن ہے، نمبر 2 زوم آن ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں آن ہیں تو یہ میرے خیال میں رن ایز ایڈمنسٹریٹر پہ نہیں چلتا. تو جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس میں بھی لوگو کریٹ کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں، اور کچھ اردو میں کچھ انگلش میں. اس کے اندر بھی جی فوٹو شاپ میں بھی بناتے ہیں. فوٹو شاپ میں صرف ہم جو کرتے ہیں وہ ہم فنکشن کرتے ہیں. نہیں، لوگو ہم فوٹو شاپ میں بھی بناتے ہیں، لوگو السٹریٹر میں بھی بناتے ہیں، لوگو کورل میں بھی بناتے ہیں. اب اگر کسی کو بٹ میپ لوگو چاہیے تو وہ ہم فوٹو شاپ میں یا السٹریٹر میں بنائیں گے، اور اگر کسی کو لائن ورک وہ چاہیے لوگو تو وہ ہم کورل میں ہی بناتے ہیں. اور مجھے ان دونوں سافٹ ویئر میں سب سے جو زیادہ مزے کا لگتا ہے وہ کورل ہی لگتا ہے. کورل میں بٹ میپ فیسلٹیز بھی موجود ہیں، اسی طرح لائن ورک فیسلٹیز بھی موجود ہیں. السٹریٹر میں بھی دونوں فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن السٹریٹر کا کام ہم اس لیے بہت کم کرتے ہیں کہ ہماری جو آف سیٹ پرنٹنگ مارکیٹ ہے نا، اس میں ابھی السٹریٹر کی مانگ نہیں. السٹریٹر سافٹ ویئر اچھا ہے، مزے کا ہے، اٹریکٹیو ہے، لیکن ڈیجیٹل کے لیے جس نے ڈیجیٹل پہ کام کرنا ہے یا کروانا ہے وہ السٹریٹر پہ کام کرے گا. اب یہ جو ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ والا، یہ السٹریٹر پہ بنا ہوا ہے. یہ جو آپ کو ڈیزائن سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ السٹریٹر کا ڈیزائن ہے. تو اس طرح کے ڈیزائن السٹریٹر پہ بنتے ہیں. یہ ساری چیئرز، بیگ، یہ وہ جو کچھ بھی ایوری تھنگ یہ السٹریٹر کا کام ہے. تو ہم کام کرتے ہیں، اگر کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے ڈیجیٹل کی تو ہم اس پہ السٹریٹر پہ کام کریں گے، اور اگر کسٹمر کی ڈیمانڈ آف سیٹ پرنٹنگ ہے تو ہم کبھی بھی السٹریٹر پہ کام نہیں کریں گے. ہم آف سیٹ پرنٹنگ کے لیے جو ہے وہ کورل کو یوز کرتے ہیں، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے ہم السٹریٹر کو یوز کرواتے ہیں. تو اس لیے لوگو جو بنے گا نہ وہ السٹریٹر سے بنے گا، نہ وہ کورل سے بنے گا، نہ وہ فوٹو شاپ سے بنے گا. لوگو جو ہے نہ وہ کورل سے بنے گا، نہ وہ السٹریٹر سے بنے گا، نہ وہ فوٹو شاپ سے بنے گا. لوگو آپ کے دماغ سے بنے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر آپ کا دماغ کام کرتا ہے تو آپ کسی بھی سافٹ ویئر میں لوگو کریٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تو آپ کے لیے سب کچھ پہاڑ ہے اور آپ سب کچھ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. آف سیٹ پرنٹنگ یہ ہوتی ہے جیسے آپ کے پاس ڈاکٹر کا پیڈ ہوتا ہے. اب ڈیجیٹل پرنٹنگ ہوتی ہے وہ صرف آپ
سسٹم پر، کمپیوٹر پہ، موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آف سیٹ پرنٹنگ ہوتی ہے کہ پرنٹ آؤٹ ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں شیمپو ہے، اس شیمپو کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے، وہ لیبل جو ہے وہ آف سیٹ پرنٹنگ ہے۔ اسی طرح آپ میڈیسنز لیتے ہیں، میڈیسن کی یہ جو ڈبی ہے، یہ ڈبی آف سیٹ پرنٹنگ ہے، یعنی کہ یہ ہارڈ پرنٹنگ ہے، اب یہ پرنٹ آؤٹ ہو کر آپ کے پاس آ چکی ہے۔ تو یہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ آف سیٹ پرنٹنگ جو ہوتی ہے اس میں کلر سکیم کا بہت لحاظ کرنا پڑتا ہے، ڈیجیٹل پرنٹنگ میں کلر سکیم کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرنا پڑتا، جو چاہیں جتنی چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آف سیٹ پرنٹنگ پر ایک ایک چیز پر آپ کو کلر سکیم کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ میرے جو بہت سارے دوست ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جب بھی کام کرتے ہیں تو جب ان کو آف سیٹ پرنٹنگ پر کام کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں۔ تو اس لیے اگر کسی نے آف سیٹ پرنٹنگ کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے کورل بیسٹ سافٹ ویئر ہے، اور اگر کسی نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کام کرنا ہے تو وہ کورل کو بھی سیکھے، فوٹو شاپ کو بھی سیکھے اور السٹریٹر کو بھی سیکھے، اس کے بعد وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ بیٹھ سکے گا۔ اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ جہاں جہاں کام کرواتی ہیں وہ آپ وہاں بہت آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، جیسے فری لانسنگ وغیرہ۔ اس میں آپ تب کام کریں گے جب آپ کو کورل بھی آتا ہوگا، فوٹو شاپ بھی آتا ہوگا اور السٹریٹر بھی آتا ہوگا۔ کورل الگ سافٹ ویئر ہے، فوٹو شاپ الگ سافٹ ویئر ہے، السٹریٹر ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ ان دونوں میں جو بہت ساری کمانڈ ہیں وہ السٹریٹر میں اکیلے میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح جو کورل کی کمانڈ ہے وہ بھی کافی ساری السٹریٹر میں پائی جاتی ہیں، فوٹو شاپ کی بہت ساری کمانڈ جو ہیں وہ بھی السٹریٹر میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو پہلے کورل پر ہی فوکس کریں۔ اگر آپ کو کورل چلانا آ گیا تو آپ فوٹو شاپ اور السٹریٹر چلا سکیں گے۔ جتنے بھی السٹریٹر کے ماہر ہیں آپ کسی کو بھی کھول کے چیک کر لیں، اس کا یہی ہوگا کہ پہلے میں نے کورل سیکھا تھا، اس کے بعد میں نے فوٹو شاپ سیکھی، اس کے بعد میں نے السٹریٹر پہ گیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کورل میرے نزدیک ان دونوں سافٹ ویئر میں سے سب سے آسان سافٹ ویئر ہے، اور آپ کے قابو میں ابھی تک یہی نہیں آ رہا۔ تو آپ آگے بتائیں کہ آپ کو جب السٹریٹر پہ بٹھا دیا جائے یا السٹریٹر کا آپ کو سکھا دیا جائے تو آپ تو اس کی شارٹ کی ہی نہیں یاد رکھ پائیں گے، کیونکہ فوٹو شاپ میں بھی بہت ساری شارٹ کی استعمال ہوتی ہیں، اسی طرح السٹریٹر میں بھی بہت ساری شارٹ کی استعمال ہوتی ہیں، جبکہ کورل میں بہت سارا جو ہے وہ لائن ورک ادھر بھی ٹول بار میں موجود ہے، اوپر فائل میں موجود ہے۔ کورل ان کی نسبت زیادہ آسان ہے، اور اگر ہم انشاءاللہ العزیز السٹریٹر کا یہ کورس کروائیں گے تو اس کی نہ تو یہ والی معمولی سی فیس ہوگی اور نہ ہی اتنے زیادہ سٹوڈنٹ ہوں گے۔ اس میں فیس بھی اچھی خاصی ہوگی اور سٹوڈنٹ بھی بہت معقول سے اور بہت تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ وہ بہت کھپاتا ہے۔ وہ میں موبائل پر آپ کو نہیں بتا سکتا، سافٹ کورل کا تو میں آپ کو موبائل پر بھی بتا دیتا ہوں کہ یوں کر دیں وہ کر دیں، السٹریٹر آپ کو موبائل پر نہیں بتایا جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج تک کی کلاس۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں۔ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ رمضان کے بعد، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔